آپ خواتین کو بخوشی حق مہر دیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، خاتون اپنے آپ کے ذاتی اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے مراسم کی وجہ سے، آپ کے گھریلو ماحول کی وجہ سے متاثر ہو کر آپ کو حق مہر معاف کر دیتی ہے تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، آپ بخوشی اس کو واپس لے لیں، لیکن آپ جبراً اس سے واپس نہیں لے سکتے، یہ خاتون کا حق ہے جو آپ نے اس کو دینا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایما رجل تزوج امرأة، کہ کوئی بھی آدمی جو خاتون سے شادی کرتا ہے علی ما قل من المہر او کثر، وہ حق مہر جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا، اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے کون سا حق مہر ادا کرنا ہے، لیس فی نفسہ شیء، اس کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ وقت ٹپائیں، وقت گزاریں، جب وقت گزرے گا بچی گھر آ جائے گی، نہیں دیں گے پھر کو کیا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمات فلم یؤدی الیہا حقہا لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اسی مارے ہوئے حق مہر کی کیفیت میں مر گیا، حق مہر ادا نہیں کیا، کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوگا، زنا کار کی صورت میں پیش ہوگا کہ اس نے بچی کا، اپنی بیوی کا حق مہر مارا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے شادی بیاہوں پہ دیکھا ہوگا، حالانکہ یہ پیورلی یہ تعلق میاں اور بیوی کا ہوتا ہے جو حق مہر کا تعین ہے۔ رجسٹر درج کرتے وقت، کئی نکاح پڑھاتے وقت یہ مسئلہ ہم نے سامنے دیکھا ہے، جی حق مہر اتنا کراؤ، جی کم کرائیں، زیادہ کرائیں، اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کے کان میں خسر پسر کر رہا ہے، کوئی کسی کے کان میں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب بچی کو اپنی بچیوں کی طرح سمجھ کر لائیں نا، پھر پیسوں کو گنتے نہیں ہوتے، پھر یہ نہیں دیکھتے کتنا تولہ سونا چلا گیا ہے، کتنا فلاں چیز چلی گئی ہے، پھر اللہ کے راستے پھر سمجھیں کہ ہم نے یہ جو ہے نا اللہ کے نبی کی سنت کو پورے کرتے ہوئے نکاح کیا ہے، اور ہمارے ذہن میں کوئی بدگمانی اللہ رحم کرے نہیں ہے کہ کل کلا پتہ نہیں نباہ ہونا کہ نہیں ہونا۔ آپ یہ تصور کر کے لائیں کہ انشاءاللہ نباہ ہوگا، جتنا مرضی حق مہر دے دے اللہ مہربانی فرمائے گا۔